بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ووسيلتنا إلى خالقنا سيدنا أبو القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، زندگی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. قدم قدم پر پروردگار عالم اس زندگی میں برکت اور فیض عطا فرماتا ہے. اس کی دین اور اس کی عطا کے صدقے اس کی بخشش پر قربان وہ عنایات پر عنایات اور انعامات پر انعامات عطا کرتا جاتا ہے. بندہ اپنے مالک کا غلام ہے اور اس کو حق غلامی ادا کرنا ہے تو ابتدا سے لے کر آخر تک اس غلامی کی صفت کو برقرار رکھنا ہے. ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بندوں کے لیے. گھنٹوں سے دن بنتے ہیں، دنوں سے ہفتہ بنتا ہے، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال، سالوں سے صدی بنتی ہے. یہ لمحہ لمحہ آگے بڑھتی زندگی اللہ تعالیٰ جو عطا اور عنایت فرما رہے ہیں، اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ ہم اس زندگی کے متعلق تم سے سوال کریں، پوچھیں گے کہ زندگی کی اس نعمت کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ آیا اچھائی میں استعمال کیا یا برائی میں استعمال کیا؟ آیا اس زندگی کو کسی کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے استعمال کیا یا کسی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے استعمال کیا؟ آج عیسوی سال کے آخری مہینے کی 30 تاریخ اور آنے والا کل یعنی ہفتے کو اس سال کا آخری دن ہوگا
اور نئے سال کا آغاز پرسوں سے ہوگا۔ یہ سالوں کا آنا جانا، یہ برسوں کی آمد و رفت، یہ چاند و سورج کی گردشیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، چاند کے نکلنے کا وقت الگ ہے، سورج کے نکلنے کا وقت الگ ہے، دونوں اپنے اپنے وقتوں میں نکلتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں۔ جیسے اس سال کا اختتام ہوا، ویسے ہی انسانی زندگی کے کیلنڈر کا بھی اختتام ہونے والا ہے۔ عام طور پر جب کہ سال کو الوداع کہتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں، نئے سال کا استقبال بڑی دھوم سے، بڑی جھوم سے ہوتا، آتش بازی، شراب نوشی، چیخیں، گاڑیوں کے ہارن، ریکارڈنگ، گانا پارٹی، اس سے نئے سال کا آغاز ہوتا۔ اس کے اندر ہمارے بھائی بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اصل بات جو آپ کی خدمت میں رکھنی ہے وہ یہ ہے، کیا اس سے پہلے کسی سال کا اختتام ہوا یا نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا۔ اور کوئی نیا سال آیا کہ نہیں آیا؟ تو یقیناً آیا، اس کا جواب یہی ہوگا۔ تو کیا پہلے والوں نے بھی سال کا استقبال ایسے ہی کیا تھا جیسا ہمارے دور میں ہوتا ہے؟ سیٹیوں کے ذریعے، چیخوں کے ذریعے، گانا پارٹیوں کے ذریعے اور ہیپی نیو ایئر کے کیک کاٹنے کے ذریعے۔ ہونا تو یہ چاہیے تاکہ سال ختم ہو رہا ہے کہ اللہ ہماری گزشتہ سال کی زندگی کیسے گزری، اچھی گزری یا بری گزری، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری یا اللہ کی نافرما برداری میں گزری، دوست احباب کے حقوق ادا کرتے ہوئے گزری یا ان کے حقوق دباتے ہوئے گزری، بیوی بچوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے گزری یا ان کے حقوق کو دباتے ہوئے گزری، تعلیم کو عام کرتے ہوئے ہماری زندگی کا سال گزرا یا جہالت کو پھیلاتے ہوئے ہمارا سال گزرا۔ اللہ کی محبت میں ہم مضبوط ہوئے کہ دنیا کی محبت میں ہی ہم بھول بھولیاں گھومتے رہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے، گزشتہ سال میں ہم نے جو پیسہ کمایا آیا وہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ اچھائیوں میں خرچ ہوا یا برائیوں میں خرچ ہوا؟ گزشتہ سال ہم نے جو لباس پہنا آیا وہ لباس وہی لباس تھا جو شریعت چاہتی ہے یا ہمارا لباس وہ نہیں تھا جو شریعت نہیں چاہتی؟ گزشتہ سال ہم ان مقامات پر دکھائی دیے جہاں پر اللہ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے یا ان مقامات پر ہم دکھائی دیے جہاں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا نہیں چاہتا، ناپسند ہے؟ گزشتہ سال ہم نے قرآن مجید کی کتنی تلاوت کی اور کتنی تلاوت نہیں کی؟ گزشتہ سال ہم نے کتنی سنتوں کو زندہ کیا اور کتنی سنتوں کو ہم نے اپنی زندگی سے خدا حافظ کہا؟ گزشتہ سال
کتنی ہم نے اچھے کاموں کے اندر خیرات کی، اپنے پیسے کو استعمال کیا، اور کتنا پیسہ ہمارا غلط کاموں کے اندر صرف ہوا، خرچ ہوا۔ گزشتہ سال ہم نے کتنے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا، اور کتنے سروں سے ہم نے سہارا چھین لیا۔ گزشتہ سال ہم نے کتنی پڑھائی کی، اور کتنا پڑھائی سے ہم دور رہے۔ گزشتہ سال ہم نے کتنی نمازیں ادا کی، اور کتنی نمازیں ہم سے نابا اور قضا ہو گئی۔ اصل حساب تو یہ ہم کو کرنے کا ہے، اصل بات تو یہ سوچنی، یہ بات اس مقام سے آ چکی ہے آپ کے سامنے، لیکن آج چونکہ وقت ہے پھر دوہرا رہا۔ اسی زندگی کے حساب و کتاب کے در سے لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے استعمال کیا۔ ایک صاحب اچھی خاصی تازی روٹی دی جاتی ہے، لیکن وہ تازی روٹی نہیں کھاتے، اس کو سکھا دیتے، خشک کر دیتے۔ خشک کرنے کے بعد ان روٹیوں کا پیس کر آٹا بنا دے، آٹا، اور جب بھوک لگتی وہ آٹا پھینک لیتی۔ لوگوں نے دیکھا پھر پوچھا کہ بھائی آپ کا یہ جو عمل ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے، آپ کی خدمت کی جاتی ہے، تازہ روٹیاں آپ کو دی جاتی ہے تاکہ آپ کھائیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں، لیکن آپ روٹی کھاتے نہیں، تازہ اس کو باسی کر دیتے ہیں، آخر میں اسے پیستے اس کا آٹا پھینک لیتے ہیں۔ یہ تازہ روٹی کیوں نہیں کھاتے آپ، اور آٹا کیوں پھینکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کی بات بالکل صحیح، آپ کی بات بالکل واجبی، مجھے تازہ روٹی ہی کھانی چاہیے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے سوچنے کا موقع دیا کہ بندے یہ جو روٹی کھا رہا ہے، اللہ کی نعمت کھا رہا ہے، اللہ کا رزق کھا رہا ہے، کیا اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ کا نام بھی لے رہا ہے؟ آیا صرف رزق ہی یاد ہے؟ کیا رزاق بھی یاد ہے، رزق دینے والا؟ ایسے ہی موقعوں کے لیے شاید کہنے والے نے کہا تھا کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال۔ جو دیکھیے زندگی بھاگوں میں لگا ہوا ہے، مجھے کمانا ہے، بھی بچوں کو کھلانا ہے، اچھے کپڑے پہنانا ہے، اچھے اسکولوں میں ڈالنا ہے، اچھی فیس بھرنا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی، اچھی شادی کرنا ہے، اچھی شادی کرنے میں کرنا ہے، اچھا کھلانا ہے، لوگ پور کر لینا ہے۔ جی اسی فکر میں، اسی دھن میں انسان لگا ہوا، اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ کہا کہ یہ خیال مجھے آیا کہ میں تو اللہ کا رزق کھا رہا ہوں، لیکن وہ جو پروردگار مجھے رزق عطا فرمایا اس کا کتنا میں شکر ادا کر رہا ہوں، اس کا کتنا میں نام لے رہا ہوں۔ اس کا نام لیے بغیر کھانا کیا میرے لیے حلال ہے؟ کیا میرے لیے جائز ہے؟ کیا ایک بھی لقمہ اس کی یاد کے بغیر میرے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے؟ یہ بس خیال آیا تھوڑی دیر کے لیے، تو میں نے وہاں سے اپنا حساب کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے اب کوئی دوسرا حساب نہیں لے رہا، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا حساب کتاب نہیں ہو رہا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے آپ کا حساب نہیں ہو رہا ہے، آپ کا حساب خود آپ کرنے بیٹھے۔ اور یہ طریقہ سب سے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا ہمارا حساب لے، ہم خود اپنا حساب کر لیں۔ خطیب محترم اللہ سلامت رکھے
ہر جمعہ ہم کو یاد دلاتے ہیں، دماغ میں دستک دیتے ہیں، خیال کو بیدار کرتے ہیں، فکر کو جگاتے ہیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے سنا ہوگا، خطبے بہت بار سنا ہوگا، خطبہ اولا میں بھی سن سکتے ہیں آپ، خطبہ ثانیہ میں بھی یہ جملہ آپ سن سکتے ہیں، حاسبو قبل ان تحاسبو۔ دیکھو بھائی، اگر آپ مومن ہیں، اگر اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، اگر نامہ اعمال پر آپ کو یقین ہے، اگر مالک یوم الدین آپ پڑھتے ہیں، بہترین طریقہ یہ کہ مومن اپنا حساب پہلے کر لیتا ہے، دوسروں کو نہیں چھوڑتا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب ہو، اس سے پہلے کتاب ہمارے ہاتھوں میں آئے، فرشتے ریکارڈ پیش کریں، خود اپنا حساب اپنے آپ کو کر لینا چاہیے۔ حاسبو، آپ کا حساب آپ کے ہاتھ میں، آپ کا کیلکولیشن آپ کے ہاتھ میں، آپ کا کیلکولیٹر آپ کے ہاتھ میں، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں۔ اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا اگر حساب لے گا تو پائی پائی کا حساب لے گا، حساب نے کہا خرچ کیا آپ نے، اس کی کوئی رسید ہی نہیں ہے، اس کی کوئی انوائس ہی نہیں ہے، اس کی کوئی چٹھی نہیں ہے، اس کا کوئی بل ہی نہیں ہے، اور اگر بل ہے بھی تو یہ اوریجنل نہیں لگتا ہے، جو ڈپلیکیٹ لگتا ہے۔ آپ کے پاس جو کتاب ہوگا وہ سارے کے سارے بل اوریجنل رہیں گے، ڈپلیکیٹ نہیں رہیں گے جی۔ تو اس لیے حساب کرنا بڑا آسان ہو جائے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے، آپ کی دولت کے بارے میں، عمر کے بارے میں، اوقات کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں، آپ کی معلومات کے بارے میں، آپ کی طاقت کے بارے میں، ہر چیز کے اندر شامل ہے۔ ایسے نہیں کہ صرف مسجد کے بارے میں آپ کا حساب ہوگا، بازار کے بارے میں مسجد کا حساب ہوگا۔ سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام زندگی کا شعور دینے والی حقیقت چاہتا ہے، سب سے بہترین مقامات مساجد ہیں، مساجد بیت اللہ، اللہ کے گھر سے بہترین کوئی مقام، چاہے ہمارا گھر کروڑوں کا ہو، ہیرے لگے ہوں، چاندی لگی ہو، سونے کی آرائش ہو، ہیروں کی زبائش ہو، لولو لگے ہو، مرجان لگے ہو، زمرد لگے ہو، روبی لگے ہو، ڈائمنڈ ہو، گولڈ ہو، چاہے کتنا قیمتی ہو، اگر خدا کا گھر جھوپڑی میں بھی ہے تو ہمارے کروڑوں کے گھر سے بہتر ہے۔ اس کروڑوں کے گھر میں عبداللہ رہتا ہے، اور اس خدا کے گھر میں جھوپڑی میں بھی ہے تو یہاں اللہ رہتا ہے۔ یہاں سانس لینا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، تسبیح پڑھنا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، سورہ ملک پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، یہ تو ثواب ہے ہی۔ اور آتے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہی بغیر بیٹھے کی نماز پڑھنا، یہ گویا مسجد سے ملاقات کا شکرانہ ہے اللہ کی خدمت میں۔ بہت سے بھائی ہمارے آج کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے پھر ایسے نماز پڑھتے ہو، آج تک فلسفہ میرے تو سمجھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی کیوں ثواب گواہ دیتے ہیں؟ بتایا کہ مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھے تحیۃ المسجد کے نام سے، شکر ہے اس بات کا کہ پروردگار عالم نے اپنے بہترین دربار میں آپ کو یاد فرمایا، اے پروردگار، آپ نے اپنے گھر میں یاد فرمایا، میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتا ہوں۔ اگر آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھی اور آپ سنت کے لیے ٹھہر گئے، تو جس سنت کے لیے آپ ٹھہر گئے اسی میں آپ کو تحیۃ المسجد کا ثواب بھی مل گیا۔ کام ایک ثواب 2، ایک کام 2 کاج کہتے ہیں نا، وہ یہی ہے۔ تو آتے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کو 2 رکعت پڑھنے، نفل ہے، یہ نفل ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں جی۔ جب حضور پاک
علیہ السلام معراج شریف کے اندر وراء الورا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ تشریف لے گئے، حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی، آواز سنی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے بلال؟ کہ میں معراج کی شب گیا تھا، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لے جانا چاہتا تھا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دنا میں قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ جیسے دو کمانیں آپس میں قریب لگی رہی، کمان نہیں یہ سمجھا رہے ہیں، قوس کہتے ہیں کمان، یا اس سے بھی کم فاصلہ میرا رہ گیا پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت۔ تو میں نے جب وہاں عرش اعظم پہ عرش اعلیٰ کا قدم رکھا تو آپ کی قدموں کی آواز سنا نہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عمل ہوگا، جی کوئی نہ کوئی کام ہوگا کہ آپ کے قدموں کی آواز وہاں آ رہی ہے، کوئی معمولی بات نہیں کہ انسان تو فرش پہ رہے اور اس کے قدموں کی آواز آسمانوں میں سنائی دے۔ جب ایک امتی کی آواز آسمانوں میں سنائی دے رہی ہے تو حضور پاک علیہ السلام کے قدموں کی آواز اگر عرش پہ سنائی دے تو اس میں تعجب کی بات ہے جی، اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کم از کم مسلمان جو اپنے آپ کہتا ہے نہیں بھی اتنا تو ہم مانتے ہیں نا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جی یہ بات تو طے ہے، ڈائریکٹ تو قرآن شریف نہیں آیا، وہ آیا کس کے ذریعے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ کب تک نازل ہوتا رہا قرآن شریف؟ یہ بھی آپ کو معلوم 23 سال سے، جی 20 پر 3 سال۔ اب یہ 23 سالوں سے مکہ شریف بھی ہے، مدینہ بھی ہے، غار بھی ہے، ہرا بھی ہے، ثور بھی ہے، جبل قبیس بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، جی مقام احد بھی ہے، مقام بدر بھی ہے، سینکڑوں مقامات ہیں۔ جبریل علیہ السلام کتنی مرتبہ آئے اور گئے ہوں گے کوئی حساب ہے ہمارے پاس؟ اب تو کوئی حساب لگا سکا 23 سال میں کتنی مرتبہ آئے گئے؟ اچھا رہتے کہاں ہے حضرت جبریل علیہ السلام؟ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہی، جس کا ذکر معراج شریف بیان میں آتا ہے۔ جسے ہم بھی رہتے ہیں، ہمارے مکان ہمارے محلے کا ایک نام ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جہاں رہتے ہیں اس مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہی۔ وہ کہاں ہے صاحب؟ وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے، جو مسافت ہے وہ کتنی ہے؟ وہ بھی احادیث شریفہ میں بتا دیے۔ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ دنیا کے 500 برس کا راستہ ہے۔ دنیا کے حساب سے 500 برس کا راستہ ہے۔ جبریل علیہ السلام وہاں سے کہاں سے 1 500 2 500 3 500 4 500 7 500 طے کر کے آتے تھے مکہ شریف مدینہ شریف۔ کتنی مرتبہ ہے؟ 114 سورتیں قرآن شریف کے اندر ہے، 114 سورتیں۔ چلیے موٹے موٹے حساب سے یہی پکڑ لیے 114 سورتیں لانے کے لیے 114 مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے بھی پھر واپس چلے بھی گئے۔ جو مانتے ہیں نا مبارکباد، ماشاء اللہ اتنا تو مانتے ہیں۔
جبریل السلام آئے ہوئے، جبریل علیہ السلام 114 مرتبہ آ رہے ہیں، شک نہیں، 114 مرتبہ پھر واپس جا رہے ہیں، اس میں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ معراج شریف میں سرکار دو عالم میں ایک مرتبہ جا رہے آ رہے ہیں تو دماغ ماننے کے لیے تیار نہیں جی۔ معراج شریف میں حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو دماغ ماننے کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ کہ ابھی ہمارا ایمان جبریل علیہ السلام تک ہی پہنچا ہے، سرکار تک نہیں پہنچا۔ سرکار تک اگر ایمان کو پہنچانا ہے تو معراج شریف کو تشریف کرنا پڑے گا۔ ایک فرشتہ آ جا سکتا ہے 114 مرتبہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ اور جا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے لوگوں، یہ پیغمبر کا اعلان نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، نبی کا فرمانا نہیں ہے کہ میں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں، یہ رسول کا ارشاد نہیں ہے کہ میں مسجد اقصی جا رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں لے جا رہا ہوں۔ پاک خدا کو لے کے اپنے بندے کو، چونکہ اڑان ادھر ہو رہی ہے، سفر ادھر کا ہو رہا ہے، اس لیے عبدیت کی نسبت لگائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ اسری بھی رسول ہی نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا تو کیا کہا؟ عبد کہا، اور جب ہماری طرف بھیجا تو رسول کہا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اپنی طرف بلایا تو کہا عبد، ہماری طرف بھیجا تو کہا رسول، ہماری طرف بھیجا تو کہا نبی، ہماری طرف بھیجا تو کہا مبشر، ہماری طرف بھیجا تو کہا نذیر، ہماری طرف بھیجا تو کہا داعی الی اللہ، ہماری طرف بھیجا تو کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم کتاب و حکمہ۔ جو میں نے کر رہا تھا کہ جب حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی چلنے کی ہاتھ کی آواز ہوئی، کہا کہ بلال آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک عمل کیا کرتے، وہ فرض عمل نہیں تھا، سنت بھی نہیں تھا، واجب بھی نہیں تھا، وہ تھا نفل، اپنی طرف سے کرتے تھے۔ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یہ نفل ہے، تو وضو کرنے کے بعد شاید اظہار تشکر کے لیے کہ پروردگار عالم آپ نے مجھے اپنے دربار میں آنے کا جو سلیقہ بتایا اس کا نام وضو، میں پاک ہو گیا ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے پاکی ادا کر دی، آپ نے مجھے پاک بنا دیا۔ دوسروں کی پاکی اور ہے، مومن کی پاکی اور یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کی پاکیزگی اور نفاست کی دلیل، اسی لیے وضو جس کا اچھا ہوگا اس کی نماز بھی اچھی ہوگی، جس کا وضو خدا نہ خواستہ ناقص ہوگا، ادھورا رہ جائے گا، ظاہر ہے اس کی نماز بھی ناقص اور نامکمل ادھوری رہے گی۔ اس لیے وضو صحیح کرنے کا وہ جلدی نہ کریں، اطمینان کے ساتھ چلیں، تاکہ آپ کے جتنے اعضائے وضو ہیں، جتنے حصے آپ کے ہیں، وہ اچھی طرح تر ہو جائیں، بھیگ جائیں، ان حصوں کو پانی لگ جائے۔ اسلام پاکی کا مذہب ہے، ظاہر بھی پاک چاہتا ہے، باطن بھی پاک چاہتا ہے، آپ کا ظاہر بھی پاک رہے، آپ کا باطن بھی پاک رہے۔
تو وضو کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو کہ پروردگار آپ نے مجھے ظاہر میں پاک فرما دیا، مجھے باطن میں بھی پاک فرما دیا، میں نے ظاہر کا اہتمام تو کر لیا ہے، باطن میں بھی آپ پاک فرما دیجئے۔ تو کہا کہ ہاں یہی تمہارا عمل ہے جس میں تمہاری پہنچ بات ہو، ٹھیک ہے، نفل عمل ہے جس کا حکم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ جب نفل عمل کرنے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ختموں کے ہاتھ عرش پہ سنائی دیتی ہے کہ جو فرض ادا کرتا ہے دل سے، اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی اڑان، اس کی پہنچ، اس کی بلندی کتنی ہوگی۔ تو یہ وضو کرنے کا جو لمحہ اور وقفہ ہے اسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کام میں لایا، بتایا کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ آج ٹائم مینجمنٹ کی کلاسز دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، لوگ ہزاروں کروڑوں روپے کما رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ، کہ آپ اپنے آفس کو کیسے مینٹین کریں، آپ اپنی زندگی کو کیسے باضابطہ بنائیں، زندگی کا ٹائم ٹیبل، جو زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے بچے پڑھنے جاتے ہیں کے جی کے اندر، ایل کے جی کے اندر، ہائی اسکول کے اندر، کالج کے اندر، تو ان کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق بچے کی کلاسز چلتی ہیں، جغرافیہ، جیومیٹری، حساب، میتھس، سائنس، جنرل سائنس، ہسٹری، یہ پورے مضامین ایک وقت میں پڑھائے جاتے ہیں۔ استاد بھی وقت پہ آتے ہیں اور استاد وقت پہ جاتے ہیں، کیونکہ ایک ایک گھنٹے کا حصہ اسکول کے اندر ہوتا ہے اور اسکول کے ذمہ دار ان گھنٹوں کا تعلیم کا حساب رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس گھنٹوں کا حساب نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا، تو اس کو ہمیں شکر کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا کہ وہ جو صاحب اچھی خاصی روٹیوں کو سکھا کر پیس کر آٹا بنا کر پھانکا کرتے تھے، تو میں نے حساب کیا کہ جب میرے پاس روٹی آتی ہے، میرے سامنے رکھی جاتی ہے، میں اسے توڑتا ہوں اور جناب لقمہ بناتا ہوں اور پھر میں منہ میں ڈالتا ہوں، پھر میں چباتا ہوں، اور پھر جب میرے حلق میں وہ روٹی جاتی ہے تو اتنی دیر میں جو وقفہ ہوتا ہے اتنی دیر میں 70 مرتبہ اللہ کا نام لے سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے یہ طریقہ تلاش لیا ہے کہ کیوں میں اپنے وقت کو ضائع کروں۔ تو کیا کبھی روٹی کھاتے وقت یہ خیال ہمارے دل میں آیا کہ میں روٹی بھی کھاؤں اور اللہ کا ذکر بھی کروں، تاکہ میرا کھانا بھی سنت کے مطابق ہو تو وہ بھی عبادت میں شامل ہو۔ دعوتوں میں ہم جاتے ہیں 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، جب تک دلہا میاں نہ آئے کھانا حلال ہوتا ہی نہیں، جب تک کہ وہ دیکھ پر اپنے پھولوں کی پودینے کے ہار کی چھری نہ پھیرے، بسم اللہ واللہ، جو پہلے آئے وہ بھگتتے رہیں کہ کیوں پہلے آیا جا رہا بھگتی ہے۔ تو وقت کتنا ضائع ہوتا ہے ہمارے پاس، وقت کی کتنی قدر ہوتی ہے ہمارے پاس، وقت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ نے وقت دیا ہے، کسی زندگی میں کرنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو قرآن میں تفسیر 40 جلدیں لکھی، 40 جلدیں قرآن شریف کی، پڑھے کب ہوں گے، وہ سوئے کب ہوں گے، کھائے کب ہوں گے، بیوی بچوں کا حق کب ادا کیا ہوگا، شاگردوں کو جواب کب دیا ہوگا، مسئلے مسائل میں فتویٰ کب دیا ہوگا، چلے کب ہوں گے، سفر کب کرے ہوں گے، اور پھر لکھا کب ہوگا، انہوں نے 40 جلدیں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ وقت کا استعمال، وقت کا استعمال۔ تو یہ جو سال آ رہا ہے وہ سال جا رہا ہے، دونوں بھی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سال جو گزرا کیسے گزرا، اب جو آ رہا ہے وہ کیسے گزرا، اس کے لیے ہماری کیا پلاننگ ہے، کیا کسی کی مدد کے لیے ہمارا آنے والا سال ہو سکتا ہے، کیا عقل حلال کے لیے ہمارے آنے سال کا کوئی پلان بن سکتا ہے۔
کیا ہم نے اپنی صحیح اور جائز معلومات کسی امت کے فرد تک پہنچائی ہیں؟ کیا ہماری دولت کو ہم نے اپنے اہل خاندان کے اندر جو محتاج ہیں، جو قرضدار ہیں، جو گرے ہوئے ہیں، جو بے آسرا ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنی دولت کو استعمال کیا ہے؟ کیا ہم نے قلم کی طاقت کو ان لوگوں میں استعمال کیا ہے جو کچلے جا رہے ہیں، جن کا حق مارا جا رہا ہے؟ کیا ہم نے گزشتہ سال حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ بیکشمنا میں مجلس درود شریف میں بیٹھا یا دستر بستری بھاگنے کی تیاری کرنے لگے؟ کیا ہم نے نماز جمعہ کے بعد نماز جمعہ کی جو سنتیں ہیں وہ ادا کرنے کی فکر کی، یا پیچھے کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیچھے کی جگہ ڈھونڈتے رہے؟ میرے عزیزوں دوستوں، یہ ساری باتیں سوچنے کا موقع 2022 بھی فراہم کر رہا ہے اور 2023 بھی فراہم کر رہا ہے۔ کیا ہم صرف کیک کاٹ اور شراب کے شیشوں کو ڈھکن کھول کر ہی سالوں کا استعمال کرنے کے لیے زندہ رہے گا، یا قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے رہے گا؟ کیا اپنے نوجوانوں تک، اپنی نسلوں کو قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم زندگی دی گئی ہے؟ کیا زندگی بنانے کے لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگے کا ساتھ عطا کیا ہے، یا زندگی بگاڑنے کے لیے آگے کا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا ہے؟ خدا کے لیے اگر ذرا سا بھی خدا کا خوف ہے تو چیخے مارنے والے، شراب کی محفلوں کو سجانے والے، پٹاخے چھوڑنے والے، کیک کاٹنے والے اور وہ ہا ہو کرنے والے سن لے کہ یہ ہا ہو کرنے کا نہیں ہے وقت، یہ تو حق ہو کرنے کا ہے۔ یا حیو یا قیوم کہنے کا یہ وقت ہے۔ اپنے گزرے ہوئے وقت کا محاسبہ کرنے کے لیے یہ نیا سال آیا ہے، اپنے بھائی بندوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے بزرگوں سے آیا ہم جڑ رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں، ان سے کٹنے کے سامان کر رہے ہیں یا جوڑنے کا سامان ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مختلف خانوں میں بانٹ کر الگ الگ منتشر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ایک امت واحدہ ہونے کے لیے ہماری کوششیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم امت کے لیے کچھ وقت دے رہے ہیں کہ امت کو بنایا جائے، امت کے بچوں کو بنایا جائے، امت کی بچیوں کو بنایا جائے، امت کے بے سہارا لوگوں کا سہارا بنا جائے، ان بے آسرا لوگوں کو سہارا فراہم کیا جائے؟ عزیزان محترم، یہ سوچ ہوتی ہے مومن کی، یہ سوچ ہوتی ہے مسلمان کی۔ وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ نہیں جاتا، وہ تو اپنی زندگی میں بھی انقلاب لاتا ہے اور جہاں رہتا ہے وہاں بھی انقلاب لاتا ہے۔ جی، جہاں رہتا ہے وہاں بھی علم سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اور جہاں بستا ہے وہاں پر ایک علم کی بستی بسا دیتا ہے۔ تو یہ کام مومن کے کرنے کا، مسلمان کے کرنے کا ہے، اسی دنیا میں کرنا ہے، اسی وقفے میں کرنا ہے، انہی شب و روز کے اندر کرنا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم ایسے ایسے نمونے اس امت کے اندر چھوڑا ہے، ایسے ایسے نمونے اس امت کے اندر چھوڑا ہے۔ اگر امت مسلمہ ان کو نمونہ بناتی ہے تو پھر کامیاب ہو۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ تو فائدے کے کام کرتا تو فائدے میں رہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومن فائدے میں رہے، مومن گھاٹے میں نہ رہے۔ اللہ چاہتا ہے فائدے میں رہیں، ہم کو فائدہ چاہتے نہیں، ہم تو اپنے گھاٹے میں ہی رہتے کے ساتھ میرے کاروبار نہیں چل رہے، کیا کرنا ہے؟ وہ کام آپ نے کی جو فائدے کا ہے، بھی شادی نہیں ہو رہی ہے بچوں کی تو آپ نے وہ کام نہیں کیا جس سے بچوں کی شادی کے راستے آسان فراہم ہو جاتے ہیں۔ خرچ بہت ہو گیا، آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں جو خرچ آسانی زیادہ ہو جائے۔ بیماریاں آ رہی ہیں، آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں جو آپ کی صحت کا ضامن ہو۔
آپ اپنی پسند میں لگے ہوئے، اللہ چاہتا ہے کہ اپنی پسند کی زندگی نہ گزارے، اللہ کی پسند کی زندگی گزارے۔ 2022 بھی اللہ کی پسند کی زندگی کے لیے تھا، آنے والا 2023 بھی اللہ کی پسند کی زندگی کے لیے۔ کیا ہماری شادیاں اللہ کی پسند کی زندگی کی ہیں؟ یہ سوچنے کے لیے آ رہا ہے 2023۔ کیا ہمارے افعال، ہماری تجارتیں اللہ کی پسند کی تجارت ہے؟ ہماری بیٹھکیں اللہ کی پسند کی بیٹھکیں ہیں؟ ہماری راتیں اللہ کی پسند کی راتیں ہیں؟ ہماری دوستی اللہ کی پسند کی دوستی ہے؟ یہ سارے مسائل، یہ سارے نکات سوچنے کے لیے 2023 آ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کیک کاٹنے کے لیے 2023 آ رہا ہے۔ آخر میں مجبور ہو کر لا اینڈ آرڈر کو، عبوری پلوں کو بند کر دینا پڑا کہ صاحب یہ ٹائم سے لے کر یہ ٹائم تک اس تاریخ کو یہ پل بند رہیں گے۔ کیوں بند رہے صاحب؟ یہ پابندیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ قانون کیوں لاگو کیا جا رہا ہے؟ یہی آوارگیوں کی وجہ سے، یہی بدمستیوں کی وجہ سے، یہی خرمستیوں کی وجہ سے کہ نئے سال کی خوشی کے نام پر لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں۔ چیخو پکار سے مریضوں کا سکون حرام کیا جا رہا ہے، ہارٹ پیشنٹوں کی ہارٹ بیٹنگ کو بڑھایا جا رہا ہے، پٹاخوں سے ماحول کو اور آلودہ بنا جا رہا ہے۔ پہلے سے جو ہی عزیزان محترم جو آلودگی ہے، جو پولیوشن ہے، اس کے اندر کیا ہم کمی کر رہے ہیں یا اضافہ کر رہے ہیں؟ اپنے اندر کے پولیوشن کو بھی کم کرنا ہے، باہر کے بھی پولیوشن کو کرنا ہے۔ اسلام اس کا بھی داعی ہے، یہ نہیں کہتا کہ آپ فضا کو آلودہ بنائیں، پڑھا کے چھوڑیں، اللہ کے بعد پوچھ جائیں۔ اپنے پیسے کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا ہے۔ آپ کی کمائی حلال کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھنے والے۔ آپ کی کمائی حرام کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوچھنے والے۔ خبردار، جو پولیوشن ہے، جو آلودگی، اس کو بڑھاؤ، اس کو کم کرو، ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ پاک، رسول پاک، رسول کے علاوہ کلمہ پاک، رسول کی لاہوی کتاب پاک، ان سب پاک چیزوں کو ماننے والا ناپاک، یہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ جی یہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کو پاک بنائے، لیکن ہم پٹاخے جلا جلا کے اپنا ناپاک بنا رہے ہیں، فضا کو ناپاک بنا رہے ہیں۔ فضا کو ناپاک بنانے کا کوئی حق آپ کو نہیں ہے، آپ کو اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ انسانیت کے رکھوالے ہیں، انسانیت کے قاتل نہیں ہیں آپ۔ یہ فضا پھیلا کر، یہ ماحول بنا کر آپ انسانیت کو گندی ہوا مہیا کر رہے ہیں۔ اس میں قصور آپ کا ہے۔ اگر کسی کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، اگر کسی کو خون کی بیماری لاحق ہو رہی ہے، اگر کسی کو سائنس کا مرض لاحق ہو رہا ہے، تو اس میں گویا آپ بھی حصے دار ہیں، آپ بھی پارٹنر ہیں، آپ بھی شریک ہوئے کہ اپنا شیئر آپ شریک کر رہے ہیں نا۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے اس آنے والے سال کو پاک سال بنائیں، اپنی زندگی کو پاک بنائیں، اپنی رات کو پاک بنائیں، اپنی بات کو پاک بنائیں، اپنی ذات کو پاک بنائیں، اپنے اٹھنے کو پاک بنائیے، اپنے بولنے کو پاک بنائیے، اپنے چلنے کو پاک بنائیے، اپنی نظر کو پاک بنائیے۔ کہ مومن کی نظر پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھتا ہے، جلوہ کعبہ دیکھتا ہے وہ، جلوہ گنبد خضرا دیکھتا ہے وہ، جلوہ ولی اللہ دیکھتا ہے وہ، ان سے ملاقات کرتا ہے۔ جلوہ رسول اللہ دیکھتا ہے، اور جن آنکھوں میں جلوہ رسول اللہ ہو وہ حرام دیکھے، حرام کھائے، حرام پیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے سال کو ہماری زندگی میں انقلابی روحانی سال بنائے، ہماری ترقی کا سال بنائے،
ہماری ناموری کا سال بنائے، ہماری نیک نامی کا سال بنائے، ہماری تعلیم میں ترقی کا سال بنائے، آپس میں اتحاد امت کے لیے کام کرنے والا بنائے، ایک اور نیک بننے والا بنائے، عقل حلا و صدق مقال والا بنائے، اور حضور پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں آنے والی زندگی مبارک بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله سنتي